بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سروس میٹر میں ہم اپر ایج لمٹ یا ریلیکسیشن کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جو سروس کسی سول سرونٹ کی عارضی ہوتی ہے یا کنٹریکٹ پہ ہوتی ہے یا کسی اور طرح سے ہوتی ہے اور وہ ملازم سال ہا سال سے کام کر رہا ہوتا ہے اور ملازمت پکی نہیں ہوتی، تو وہ اس کی ٹورڈز لینتھ آف سروس جو ہے وہ شمار نہیں ہوتی۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملازم کی بھرتی کی جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 25 ہے اور 5 سال کا اس کو ریلیکسیشن مل جاتا ہے۔ اس طرح یہ عمر جو ہے 25 سے 5 سال 30 سال تک ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر جو پیریڈ ہم نے بغیر کسی شمار کے کام کیا ہے یا جو سال ہم نے بغیر اس کے لگائے ہیں کاؤنٹنگ کے، وہ اس میں ہماری لینتھ آف سروس میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ دیکھنا یہاں ہوگا کہ اگر ہماری 30 سال ایج ہو گئی ہے اور ہم اوور ایج ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ پیریڈ جو ہم نے ابتدا میں کچی ملازمت میں کیا تھا، ٹیمپرری اپوائنٹمنٹ میں کیا تھا یا کنٹریکٹ پہ کیا تھا، وہ ہماری ٹورڈز لینتھ آف سروس شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس قسم کی اگر ہم کریں گے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہماری ملازمت سے نکال دیا جائے گا اور اس طرح پیریڈ جو ہے ایکسٹینڈ نہیں ہو سکے گا۔ اگر محکمے نے کوئی اس دوران میں کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کی، ہم ایک عام بندہ، ایک عام سول سرونٹ ملازمت پہ کام کر رہا ہے لیکن ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی، نئے بندے نہیں رکھے جا رہے، تو ایسی صورت میں وہ پیریڈ جو انہوں نے بندے ہائر نہیں کیے یا پکے ملازم نہیں رکھے، تو اس پیریڈ کو نکال کر دیکھا جائے گا کہ اس سول سرونٹ کی کتنی سروس بنتی ہے، تو اس کے اوپر اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ 5 سال پورے اگر یہ کرتا ہے تو ودن ایج لمٹ رہتا ہے کہ نہیں۔ تو اس ایسی صورت میں وہ جو بھرتی نہیں کی وہ پیریڈ نکال کے اس کو شامل کر لیا جائے گا اور ریلیکسیشن والے حصے کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اس طرح یہ جو ہے ملازم جو ہے بھرتی ہونے کے اہل ہوگا۔ اس سلسلے میں 2000 PLC CS پیج 69 ایک اتھارٹی ہے۔ ایک PTCL ٹیچر تھا، ایک PTC ٹیچر تھا، اس نے 4-5 سال تک سروس کی اور یہ سروس کر ہی رہا تھا، تو اس نے تحریری CSS کا پبلک سروس کمیشن کا تحریری امتحان پاس کر لیا، اور اس نے یہ کہا کہ رول 3 پنجاب سول سرونٹ ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 1970 کے تحت مجھے ریلیکسیشن دی جائے اور مجھے تحریری امتحان پاس کرنے کے بعد انٹرویو پر بھی بلایا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ وہ پیریڈ جو آپ کا عارضی ملازم کا تھا، اگر ہم اس کو نکالتے ہیں تو پھر آپ اوور ایج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی کنٹینیوس سروس تھی، 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی، چونکہ اس کی عمر 35 سال سے کم تھی، لہٰذا وہ ملازمت کے لیے اہل سمجھا گیا، اور یہ جو گریس پیریڈ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کی تاریخ 4/9/2006 ہے، اس کی روح سے اسے ریلیکسیشن ملی، اپر ایج لمٹ ریلیکسیشن۔ تو یہ جو ہے ایک خاتون تھی، وہ ویڈو ہو گئی، تو وہاں پر یہ پشاور کا کیس ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کی عمر زیادہ ہے، اس کے لیے بھی یہ ڈاکٹرائن آف اپر ایج لمٹ استعمال ہوگا۔ تو آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ جو بیوگان ہیں ان کے لیے رولز بنا لیے جائیں اور ان کو بینیفٹ دیا جائے رولز اینڈ ریگولیشن کا۔ اسی طرح پولیس رولز ہیں، یہ اسپیشل لا ہے۔ جب کہا گیا
कि 18 से लेकर 25 तक उम्र के लोगों को भर्ती किया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि उसमें रिलैक्सेशन नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस रूल जो हैं ये मरकज़ के हैं और जनरल लॉ पर ओवरराइड करेंगे। लिहाजा ये स्पेशल लॉ है और इसका असर जो है वो ज़्यादा होता है। और मरकज़ के जो कानून हैं वो चूँकि स्टैचुटरी हैं, लिहाजा ये स्पेशल लॉ कहलाते हैं। पुलिस रूल्स में 18 से 25 भर्ती होने की उम्र है, तो इसको भी रिलैक्सेशन वो नहीं देंगे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक आप मुस्तकिल मुलाजम नहीं होते तो आप कच्चे मुलाजम होते हैं। आप अगर भर्ती हो रही है तो उसमें 5 साल क्लेम कर सकते हैं रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट का, अगर नहीं तो फिर नहीं। और अगर आप काम कर रहे हैं और पीरियड जो है वो काफ़ी सारा गुजर गया है और इस दौरान भर्ती भी नहीं हुई, तो वो पीरियड जो भर्ती ना होने वाला है उसको एक्सक्लूड करके आपको मुलाजमत पर मुस्तकिल कर दिया जाएगा और अपर एज लिमिट का फ़ायदा भी दे दिया जाएगा। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।